السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو انوادک کے کمپٹیشن میں شرکت کرنے والے دوستو احباب، تراش 06 چینل میں دل کی گہرائی سے آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ اگر آپ میرے ہر دل عزیز نئے دوست ہیں تو پرانے دوستوں کی طرح سبسکرائب کے لال بٹن کو ضرور دبانے کی زحمت گوارا فرما لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو اور آل کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر تازہ ترین ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے موبائل اسکرین پر دستک دے سکے۔ دوستو، آپ کے بہت سارے کمنٹس ملے ہیں کہ سر ہمیں BSSC اردو انوادک کی تازہ ترین ویڈیوز چاہیے، تو آج آپ کے حکم کی تعمیل میں BSSC اردو انوادک کی تیاری سے متعلق پہلا ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کے لیے کچھ محنت کیا ہے تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ خیال رہے، سہایک اردو انوادک راج بھاشا سہایک یہ سلیبس سب کے لیے ہے۔ ساتھیو، میری پوری کوشش رہے گی کہ اپنے ویڈیوز کے ذریعے آپ کے پورے نصاب کا احاطہ کر سکوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے ہر ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی سوال رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، چونکہ میرا ہر ویڈیو آپ کے لیے مکمل نوٹس اور تلخیص ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہر سوال و جواب کے لیے ایک الگ سے نوٹ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ روزانہ اپنی نوٹ پر آپ طائرانہ نظر ڈال کر سارے مواد کو اپنے دل و دماغ کی میموری میں سیو کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ باقی آگے کی باتیں پھر آپ سے کریں گے دوسرے ویڈیو کی تمہید میں۔ آئیے وقت ضائع کے بغیر شروع کرتے ہیں نحو اور صرف سے آبجیکٹو ٹائپ سوالوں کا سلسلہ۔ کسی بھی زبان کو صحیح پڑھنے، بولنے اور لکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے: A الفاظ کی، B قواعد کی، C نحو کی، D صرف کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے B قواعد کی۔ کسی بھی زبان کو صحیح پڑھنے، بولنے اور لکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے قواعد کی۔ قواعد کے وہ حصے جہاں صرف مفردات سے بحث ہوتی ہے کہلاتا ہے: A افراد، B صرف، C نحو، D قواعد۔ صحیح جواب ہے B صرف۔ جہاں مفردات سے بحث ہوتی ہے تو وہ حصہ صرف کہلاتا ہے۔ قواعد کے وہ حصے جہاں صرف مفردات سے بحث ہوتی ہے وہ صرف کہلاتا ہے۔ قواعد کا وہ حصہ جہاں مرکبات سے بحث ہوتی ہے کہلاتا ہے: A صرف، B نحو، C مفردات، D ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے B نحو۔ قواعد کا وہ حصہ جہاں مرکبات سے بحث ہوتی ہے وہ نحو کہلاتا ہے۔ ایک ایسا کلمہ جو اسم کو اسم سے یا اسم کو فعل سے ملانے کا کام دے کہلاتا ہے: A کلمہ، B کلام، C ظرف، D حرف جر۔ صحیح جواب ہے D حرف جر، جیسے گھر سے بازار وغیرہ۔ اردو قواعد میں کا، کے، کی، را، رے، ری یہ نشانی ہوتی ہے: A صفت کی، B اضافت کی یعنی مضاف مضاف الیہ، C موصوف کی، D تذکیر و تانیث کی۔ تو صحیح جواب ہے B اضافت کی، جیسے تمہارا، تمہاری، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تو اس میں رارری آیا۔ اسی طرح سے ساجد کا بھائی، ساجد کی بہن، تو کا، کے، کی اور رارری یہ اضافت کی نشانی ہوتی ہے۔ ایسے جملوں کو مضاف مضاف الیہ والے جملے کہتے ہیں۔ وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں میں جوڑ پیدا کرتے ہیں، جیسے راشد اور مرشد، کہلاتے ہیں: A حروف تہجی،
बी हरूफ इजाफत, सी हरूफ कमरी, डी हरूफ अत्फ। तो सही जवाब है डी हरूफ अत्फ। जैसे राशिद और मुर्शिद, इसमें और जो है ये हरूफ अत्फ है, इन्होंने दो इसमों को मिलाया, जोड़ पैदा किया, इसलिए ये हरूफ अत्फ कहलाते हैं। वो हरूफ जो सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन कौन, कब, क्या, क्यों, कैसे, कितना वगैरह, ये कहलाते हैं ए हरूफ अत्फ, बी हरूफ जार, सी हरूफ शमसी, डी हरूफ इस्तिफाम। तो सही जवाब है डी हरूफ इस्तिफाम। लानत, थू थू, छी छी, उख थू, ऐसे अल्फाज जिसके ज़रिए नफ़रत ज़ाहिर हों कहलाते हैं ए हरूफ निदा, बी हरूफ इस्तिफाम, सी हरूफ इजाफत, डी हरूफ नफरीन। सही जवाब है डी हरूफ नफरीन। ऐसे हरूफ जो किसी चीज़ को किसी चीज़ के मानिंद बता सके कहलाते हैं ए हरूफ हुस्न, बी हरूफ नफरीन, सी हरूफ तशबीह, डी हरूफ मिस्ल। तो इसका सही जवाब है सी हरूफ तशबीह। मानिंद, तरह, हू बहू, बेआइनिही, जैसा, जूं, मिसाल, ये सब मिसालें हैं ए हुस्न तालील की, बी हुस्न इजाफी की, सी मुशब्बा बिही की, डी अल्फाज तशबीह की। तो ये सब हैं डी अल्फाज तशबीह, ये सब अल्फाज तशबीह हैं। ऐसे हरूफ जो गम और अफसोस के वक्त अदा होते हैं, मसलन हैफ, सदहैफ, अफसोस, सद अफसोस, हाय हाय, ये कहलाते हैं ए हरूफ ताकीद, बी हरूफ इस्तिदराक, सी हरूफ इनबिसात, डी हरूफ तासुफ। तो इसका सही जवाब है डी हरूफ तासुफ। ऐसे हरूफ जो किसी बात के इकरार और कबूल के वक्त अदा होते हैं, मसलन जी, बेशक, जी हाँ, वाकई, बेहतर, तो ये कहलाते हैं ए हरूफ तासुफ, बी हरूफ ईजाब, सी हरूफ तहसीन, डी हरूफ नफरीन। तो इसका सही जवाब है बी हरूफ ईजाब। ये मज़कूरा अल्फाज, ये सब हरूफ ईजाब हैं जो इकरार और कबूल के वक्त उमूमन अदा किए जाते हैं। ताके, क्योंकि, इसलिए कि, इसलिए, लिहाजा, इसीलिए, इन अल्फाज को कहते हैं हुरूफ इस्तिदराक, हुरूफ इल्लत, हुरूफ अत्फ, हुरूफ मातूफ। सही जवाब है बी, ये सब हुरूफ इल्लत हैं, या इसको अल्फाज इल्लत भी आप कह सकते हैं। उमूमन ये सब हुरूफ इल्लत के ज़ैल में आते हैं। एक ऐसा इस्म जो ख़ुद किसी से ना बना हो, बल्कि उससे बहुत सारे अल्फाज निकलते हैं या बनते हैं, तो वो इसम कहलाता है ए इसम नकिरा, बी इसम मारिफा, सी इसम, डी इसम मज़दर।
تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، اسم مصدر، ایک ایسا اسم جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کچھ بنے، جیسے قلم، دوات وغیرہ، یہ کہلاتا ہے اے اسم مصدر، بی اسم کلام، سی اسم واحد، ڈی اسم جامد۔ تو صحیح جواب ہے ڈی، اسم جامد کہلاتا ہے ایک ایسا اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کچھ بن سکتا ہے، تو ایسے اسم کو اسم جامد کہتے ہیں۔ ایک ایسا لفظ جو کسی مصدر سے نکلا ہے، جیسے کھان پان، یہ کھاؤ پیو سے بنا ہے، پڑھائی لکھائی، یہ پڑھنا لکھنا سے بنا ہے وغیرہ، یہ کہلاتے ہیں اسم جامد۔ بی مشتق، سی اسم مصدر، ڈی اسم عام۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی مشتق، اس کو مشتق کہتے ہیں۔ اسم علم، اسم موصول، اسم ضمیر، اسم اشارہ، یہ اقسام ہیں اے اسم نکرہ کے، بی اسم معرفہ کے، سی اسم مذکر کے، ڈی اسم مؤنث کے۔ تو صحیح جواب ہے بی اسم معرفہ کے۔ تخلص، خطاب، لقب، کنیت، عرف، یہ اقسام ہیں اے اسم موصول کے، بی اسم علم کے، سی اسم اشارہ کے، ڈی اسم ضمیر کے۔ تو یہ سب اقسام ہیں بی اسم علم کے، یہ سب اقسام ہیں جنہیں جو، جون سا، جسے، جو کچھ، جو کوئی، یہ مثالیں ہیں اے اسم اشارہ کے، بی اسم منادی کے، سی اسم اعلیٰ کے، ڈی اسم موصول کے۔ تو صحیح جواب ہے ڈی اسم موصول کے۔ ایک ایسا اسم کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ لایا جائے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، کہلاتا ہے اسم، بی اسم موصول، سی اسم جمع، ڈی اسم اشارہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی اسم موصول، یعنی اسم موصول کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا اسم کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ لایا جائے اس کے معنی سمجھ میں نہ آتے ہیں تو اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ کہلاتا ہے اے اسم موصول، بی صلہ، سی جمع صلہ، ڈی جواب صلہ۔ صحیح جواب ہے بی صلہ۔ تو اس میں موصول، صلہ، جواب صلہ، یہ سب کی یہ بھی آپ کے سامنے مثال کے ذریعے سے میں واضح کر دیتا ہوں۔ اس میں موصول اور صلہ کے بعد ایک ایسا جملہ جس سے کہ بات واضح ہو جائے کہلاتا ہے اے صلہ، بی جواب صلہ، سی حروف صلہ، ڈی اس میں جمع۔ تو صحیح جواب ہے بی جواب صلہ۔ جو پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اس جملے میں لفظ جو اس میں موصول ہے، پڑھتا ہے صلہ ہے، تو جواب صلہ ہوگا اے وہ، بی کامیاب، سی ہوتا ہے، ڈی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے ڈی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو جو پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے
یہ کیا ہے؟ یہ جواب صلہ ہے۔ اسم ذات، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم حالیہ، یہ تمام اقسام ہیں۔ اے اسم معاوضہ کے، بی اسم حاصل مصدر کے، سی اسم صفت کے، ڈی اسم نکرہ کے۔ تو صحیح جواب ہے ڈی، اسم نکرہ کے یہ سب اقسام ہیں۔ اسم جنس، اسم ظرف، اسم صوت، اسم آلہ، اسم جمع، یہ اقسام ہیں۔ اسم تصغیر کے، اسم تکبیر کے، اسم جنس کے، اسم ذات کے۔ تو صحیح جواب ہے ڈی، اسم ذات کے۔ ایسے الفاظ جو بظاہر واحد ہیں لیکن اس میں جمع کی شمولیت ہو، جیسے قافلہ، فوج، پارٹی وغیرہ، یہ کہلاتے ہیں جمع۔ بی جمع الجمع، سی واحد جمع، ڈی اسم جمع۔ تو صحیح جواب ہے ڈی، اسم جمع۔ ایسے الفاظ جو بظاہر واحد ہیں لیکن اس میں جمع کی شمولیت ہیں، جیسے قافلہ، تو قافلہ ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مل کر کے ایک قافلہ ہوتا ہے، تو یہ اس میں جمع ہو گیا۔ مصدر سے بننے والا اسم فاعل کو کہا جاتا ہے اسم فاعل سماعی، بی اسم فاعل قیاسی، سی اسم فاعل دانائی، ڈی صرف اسم فاعل۔ تو صحیح جواب ہے بی، اسم فاعل قیاسی۔ مصدر سے بننے والا اسم فاعل کو اسم فاعل قیاسی کہتے ہیں۔ ایسے اسم فاعل جو مصدر سے نہ بنا ہو، کسی مصدر سے نہ بنا ہو، مثلا رکھوالا، پجاری، لٹیرا وغیرہ، کہلاتا ہے اے اسم فاعل، بی اسم مفعول، سی اسم فاعل قیاسی، ڈی اسم فاعل سماعی۔ تو صحیح جواب ہے ڈی، اسم فاعل سماعی۔ وہ اسم جو مصدر سے بنے اور مصدر کا معنی بھی اس میں پایا جائے، مثلا ملانا سے ملاوٹ، بننا سے بناوٹ، یہ کہلاتے ہیں اسم مصدر، حاصل مصدر، سی اصل مصدر، ڈی اسم جامد۔ صحیح جواب ہے بی، حاصل مصدر، اسے حاصل مصدر کہتے ہیں۔ ایک ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کا پتہ چلے، جیسے انور گیا، کہلاتا ہے اے فعل، بی ماضی، سی افعال، ڈی فعل ماضی۔ صحیح جواب ہے ڈی، فعل ماضی مطلق۔ ایک ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کا پتہ چلے تو وہ فعل ماضی مطلق ہوتا ہے۔ ایک ایسا فعل جس میں نزدیک کا گزرا ہوا زمانہ پتہ چلے، جیسے ساجد کھایا ہے، تو یہ کہلاتا ہے اے ماضی، بی ماضی مطلق، سی ماضی قریب، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے سی ماضی قریب۔ ایک ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پتہ چلے، جیسے خالد آیا تھا، کہلاتا ہے ماضی قریب، بی ماضی بعید، سی مصدر ماضی۔ صحیح جواب ہے ڈی ماضی بعید۔
جیسے خالد آیا تھا، تو اس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پتہ چل رہا ہے۔ ایک ایسا فعل جس میں گزشتہ زمانے کا لگاتار ہونا معلوم ہو کہلاتا ہے، جیسے وہ کھاتا تھا، اے ماضی قریب، بی ماضی بعید، سی ماضی مطلق، ڈی ماضی استمراری۔ صحیح جواب ہے ڈی ماضی استمراری۔ ایک ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے لیکن شک اور احتمال بھی ہو تو کہلاتا ہے اے ماضی استمراری، بی ماضی شکیہ، سی ماضی قریب، ڈی ماضی بعید۔ صحیح جواب ہے بی ماضی شکیہ، جیسے وہ آیا ہوگا، وہ کھایا ہوگا، یہ سب ماضی شکیہ ہیں۔ ایک ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے، مثلا کاش ساجد آتا، کہلاتا ہے اے ماضی استمراری، بی ماضی تمنائی، سی ماضی بعید، ڈی ماضی قریب۔ صحیح جواب ہے بی تمنائی۔ ایک ایسا فعل جس میں موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے ساجد کتاب پڑھتا ہے، کہلاتا ہے اے فعل ماضی، بی فعل مستقبل، سی فعل حال تمام، ڈی فعل مضارع۔ تو صحیح جواب ہے سی فعل حال تمام۔ ایک ایسا فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں جاری ہونا یا جاری رہنا پایا جائے، مثلا ساجد کتاب پڑھ رہا ہے، کہلاتا ہے اے فعل مستقبل، بی فعل ماضی، سی فعل حال تمام، ڈی فعل حال جاری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی فعل حال جاری۔ ایک ایسا فعل جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا موجودہ زمانے میں جاری رہنا پایا جائے، وہ فعل حال جاری کہلاتا ہے۔ ایک ایسا فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا آئندہ زمانے میں پایا جائے، جیسے وہ آئے گا، کہلاتا ہے اے فعل ماضی، بی ماضی قریب، سی فعل حال، ڈی فعل مستقبل۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی فعل مستقبل۔ کسی کام کا آئندہ زمانے میں ہونا یا کرنا معلوم ہو تو وہ فعل مستقبل کی تعریف کے دائرے میں وہ آتا ہے، تو یہ فعل مستقبل ہے۔